هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون، بے شک مومن، الذین وہ ہوتے ہیں جو آمنوا باللہ، ایمان لے آتے ہیں اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر۔ یہاں بتایا کہ اہل ایمان کون لوگ ہیں جو بڑے باادب ہوتے ہیں، اور خاص طور پر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جیسا ادب وہ اختیار کرتے ہیں، وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ صحیح معنوں میں اللہ کے نیک بندے ہیں۔ یہاں بتایا اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کے پاس آتے ہیں یا آپ سے نکلتے ہیں تو اجازت مانگتے ہیں۔ اللہ کے رسول، السلام علیکم، کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ کیا آپ مجھے اجازت مرحمت فرمائیں گے؟ بغیر اجازت کے وہ آپ کے پاس نہیں جائیں گے، اور جب آپ نے اجازت دے دی تو وہاں بغیر اجازت کے پھر نکلتے نہیں ہیں۔ اور خاص طور پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اجازت دیتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، معاملات کوئی اہم چل رہے ہوتے ہیں، تو کوئی بھی ایسے کام جب ہو رہے ہوں تو اچانک بیٹھے بیٹھے یہ نہیں کہتے اچھا جی میں ہو کے آتا ہوں، نہ، بغیر اجازت کے وہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سے وہ نہیں نکلتے وہاں سے۔ ہاں آپ کا حکم ہو تو پھر چلے جائیں گے۔ تو یہ بڑی اہم بات اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے بندہ مومن کو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم نے کس طرح احترام کو، ادب کو پیش کرنا ہے۔ تو ان کو پہلی بات تو یہ سمجھائی کہ بے شک مومن وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ ٹھیک ہے، مومن وہی ہوتا ہے نا، اللہ رسول کو ماننے والا۔ پھر وَإِذَا كَانُوا، اور دوسری خصوصیت ان کی یہ ہوتی ہے کہ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ، جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں، عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، کسی اہم ایشو پر، اور وہ اجتماعی ایشو ہے، وہاں ڈسکشن ہو رہی ہے، اور وہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سب کی رائے بھی لے رہے ہیں، مشورے بھی طلب کر رہے ہیں، خود بھی ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو ایسے میں، ان حالات میں، یا اسی وقت میں، اسی میٹنگ میں، لم یذهبوا، وہ اٹھ کے چلے نہیں جاتے، حتی یستأذنوہ، حتیٰ کہ وہ آپ سے اجازت لے لیں۔ جب تک اجازت نہ لیں وہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو چھوڑ کے نہیں جاتے۔ تو اسی طرح امر جامع جو ہے، اجتماعی معاملہ کیا ہے، وہ مثلا جمعہ کی نماز ہے، سب مسلمان اکٹھے ہیں، تو ایسے میں وہ بھی کوئی اچانک اٹھ کے چلا نہیں جاتا۔ یا عید کی نماز ہے، یا ویسی 5 وقت کی جو جماعتیں ہوتی ہیں مسجد میں، وہ موقع ہے۔ یا کوئی آپ نے اجتماع کیا ہے کہ میں کسی ایشو پر مسلمانوں سے مشورہ لے لوں، تو ان سب کے بارے میں خاص طور پر مسلمانوں کو تاکید کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کو بغیر اجازت کے چھوڑ کے نہ جائیں۔ ٹھیک ہے، اور پھر بتایا ان الذین یستأذنونک، یقین مانیے وہ لوگ جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں کہ اللہ کے رسول کیا آپ ہمیں اجازت دیں گے کہ میں ایک اہم کام کر کے آؤں، یا مجھے گھر والوں نے بلا بھیجا ہے، کوئی گھر میں مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے۔ تو ان الذین یستأذنونک، بے شک وہ لوگ جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں جانے کی، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، یہی وہ لوگ ہیں جو واقعی ایمان لا چکے ہیں یا ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی گواہی ہے کہ جو ان آداب کا خیال کرے گا اور اپنے نبی محترم کے ساتھ اس ادب سے پیش آئے گا، اس کا ایمان سچا ہے اور اس کا ایمان کامل ہے۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ، پھر جب وہ اجازت مانگیں آپ سے، لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، اپنے کسی اہم کام کے لیے، فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، تو اللہ کے رسول ان میں سے آپ جس کو چاہیں اجازت دے دیں۔ یعنی جو لوگ آپ کی اجازت کے بغیر واقعی نہیں نکلتے، ان کو پتہ ہے کہ یہ موقع بڑا اہم ہے، لیکن اچانک کوئی اہم کام پیش آ گیا ان کو، تو وہ
نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اجازت مانگتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم جائیں، تو نبی علیہ السلام کو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ اگر آپ جن میں سے جس کو چاہیں آپ اجازت دے دیں، وہ چلا جائے تاکہ اپنی ضرورت کو وہ پورا کرائے، اور جس کو اجازت نہ دیں وہ بیٹھا رہے پھر۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور استغفار کیجئے، بخشش مانگیے ان کے لیے، یعنی اللہ کے رسول آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے ان کے لیے کہ اللہ اپنی معافی، اپنی مہربانی ان پر ہمیشہ نازل فرمانا، ان کو معاف رکھنا، کیونکہ یہ اب جا رہے ہیں، ہمارے اور اس کے درمیان کوئی خدا نخواستہ ایسی بات نہ ہو جائے کہ کوئی نیا اہم واقعہ پیش آئے یا کوئی عجیب سی بات پیش آ جائے۔ بس یہ جا رہا ہے، خیر سے جائے اور خیر سے واپس آئے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے اپنے بندوں کے گناہوں کو، رحیم، اور بار بار رحم کرنے والا ہے ان کی توبہ کے بعد۔ اب دیکھیے صحابہ کرام نے ان آیات پر کیسے عمل کیا۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ اپنے ایک چھوٹے سے کمرے میں، گھر کے ایک چھوٹے سے کمرے میں موجود تھے، تو میں نے باہر سے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم۔ پھر فرماتے ہیں ایدخل عمر، کیا عمر داخل ہو جائے؟ یوں کرتے تھے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ بھی فرماتے ہیں جب تم میں کوئی بندہ کسی مجلس میں آئے، چلتے چلتے مجلس کے قریب پہنچ گیا ہے، وہاں پہنچ کے کیا کرے؟ فلیسلم، اس کو چاہیے کہ وہ سلام کرے، اور پھر جب جانا چاہے فَإِذَا أَرَادَ أَن يَقُومَ، جب جانا چاہے تو پھر بھی کیا کرے؟ فلیسلم، پھر بھی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فَلَيْسَتِ الْأُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الْآخِرَةِ، جس طرح پہلے سلام کی اہمیت ہے اسی طرح آخری سلام کی بھی اہمیت ہے، دونوں مقامات پر آتے جاتے اس کو سلام کرنا چاہیے۔ ایک شخص جو بنو عامر کا تھا وہ آیا اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ گھر میں تھے تو اس نے اجازت چاہی کہ کیا میں داخل ہوں؟ علیجو، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اب گھر میں جو خادم تھے ان کو فرمایا کہ جاؤ اس کے پاس جاؤ، اس کو سکھاؤ کہ اجازت کیسے مانگی جاتی ہے، فعلمہ الاستئذان، جاؤ اس کو بتاؤ استئذان یعنی اجازت کیسے مانگی جاتی ہے۔ پھر آپ نے سمجھا اس کو کہو جا کے کہ کہے السلام علیکم، یہ نہ کہے کہ میں داخل ہو جاؤں، اور پہلے بھائی سلام کرو، پھر کہے ادخل، کیا میں داخل ہو جاؤں، پہلے سلام کرے پھر کہے۔ تو بندے نے جو باہر کھڑا تھا اس نے یہ بات سن لی تو فوراً کہتا ہے السلام علیکم ادخل، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے آ جاؤ، تو داخل ہوا اور اپنی بات کی، پھر چلا گیا۔ تو یہ طریقے سکھانے پڑتے ہیں، یہ ایسے خود بخود نہیں آتے۔ پھر اسی طرح سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا استأذن احدکم ثلاثا، جب تم میں کوئی بھی 3 بار کسی جگہ جانے کی یا داخل ہونے کی اجازت مانگے، فلم یؤذن لہ، تو اس کو اجازت نہیں دی گئی، تو فلیرجع، اس کو چاہیے کہ واپس چلا جائے، ناراض نہ ہو، واپس چلا جائے۔ یہ کہ کوئی نہیں ہوگا گھر میں، کوئی مرد نہیں ہوگا یا عورتیں جواب دینا مناسب نہیں سمجھتی، تو اس لیے میں نے 3 بار اجازت مانگی تو بس ٹھیک ہے میں اب نکل جاؤں، مائنڈ کیے بغیر چلا جائے۔ بندہ یہ نہ کہے جناب میں آپ کی زیارت کے لیے آیا تو مجھے اجازت نہیں دی گئی تو میں جا رہا ہوں، بھئی گھر میں نہیں ہوگا یا کوئی اہم گھر میں انسان ہوتا ہے، تم بے وقت آ گئے ہو تو اس نے مناسب نہیں سمجھا کہ تمہیں اجازت دے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ مسائل ہیں جو کہ سمجھنے ہم نے۔ پھر آگے لا تجعلوا دعاء الرسول، نہ تم بناؤ پکارنا یا بلانا رسول کا، یہاں آداب اور سکھائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ کسی بھی مسلمان کو، کسی بھی مومن کو
اس طرح کا سلوک نہیں کرنا چاہیے، اس طرح فری نہیں ہونا چاہیے جیسے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ فری ہوتا ہے. یعنی میں اب دوست سے بات کرتا ہوں تو اس کا میں نام لیتا ہوں، مگر نبی علیہ السلام سے بات کروں یا آپ کو پکارنا چاہوں تو میں یہ نہ کہوں یا محمد، یا یوں بھی نہ کہوں یا ابو القاسم. یہ اتنا فری نہ ہو جائے. رسول کا اپنا احترام ہے، اس کا ایک مقام ہے. تو یہاں یہ سمجھایا کہ لا تجعلوا دعاء الرسول، نہ تم بناؤ پکارنا رسول کا بینکم اپنے درمیان کا دعائے بعدکم بعدا، جیسا کہ تم پکارتے ہو ایک دوسرے کو. میں نے اس کا نام لے لیا، اس کا لے لیا، اس کا لے لیا، مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے درمیان دیکھوں تو رسول کا بھی نام لے لوں؟ نہ، ایسا کام نہیں کرنا. کیوں؟ نبی کی جو تعظیم ہے، احترام ہے، اس طرح جاتا رہتا ہے. تو نبی کی تعظیم سکھائیے کہ نام نہ لینا، بلکہ یوں کہو یا نبی اللہ، یا رسول اللہ. ٹھیک ہے، نام نہیں لینا. سمجھ رہے ہیں؟ اگر ہم نام بھی لیتے ہیں، یا اللہ، یا محمد، وہی اگر نبی علیہ السلام کو ہم حاضر ناظر بھی سمجھتے ہیں تو قرآن مجید کی اس آیت کی کتنی زبردست مخالفت ہو رہی، یا محمد کہہ کے. صحابہ کرام تو منع کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ یا محمد کہو، نہ ایسے نام لو جیسے تم ایک دوسرے کے لیتے ہو، نہ آپ کے کنیت سے آپ کو پکارو یا ابو القاسم. مگر ہم کہتے ہیں نہیں، ہم نے کہنا ہے یہ محبت ہے، عشق ہے یا محمد کہنے سے. وہ قرآن مجید کو پڑھیں تو اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں پتہ ہی نہ چلے. یہ نبی کی سب سے بڑی توہین ہے، گستاخی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے آپ کو پکارا جائے یا آپ کی کنیت سے آپ کو پکارا جائے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بات سمجھائیے. تو مراد یہ ہے کہ جب تم نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو پکارو تو آپ کا نام لے کے آپ کو مت پکارو، اور نہ یوں کہو یا ابن عبداللہ، او عبداللہ کے بیٹے. آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا نا، تو محمد بن عبداللہ تھے نا آپ، تو بے شک محمد نہ کہو، لیکن یوں کہو یا ابن عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے. یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، بلکہ آپ کو عزت دو، اور عزت اسی میں ہے کہ آپ کو یوں کہو یا نبی اللہ، یا رسول اللہ. ٹھیک ہے؟ تو ایک تو بات یہ سمجھائی. دوسرا یہ سمجھایا کہ نبی کی جو دعا ہے نا، اس دعا کو، یعنی جو اللہ سے وہ کرتے ہیں، اس دعا کو یہ مت سمجھنا جیسے ہم دعا کرتے ہیں ہماری اللہ سنتا ہے ویسے آپ کی بھی سنتا ہے. نہیں، نبی کی دعا ہر صورت میں قبول کی جاتی ہے، اور نبی کے علاوہ کسی کی بھی دعا کو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے قبول نہ کرے. لہذا اپنے آپ کو نبی کے مقام پہ مت رکھو. ایک معنی یہ بھی ہے، نبی کی اسپیشل دعا ہوتی ہے، اور جو غیر ہوتے ہیں، غیروں کی دعا نبی کی اسپیشل دعا کی طرح نہیں ہوتی. سمجھ آئی؟ یہ بھی ایک بڑا اہم عقیدہ ہے جو اس آیت کے مفہوم میں پتہ چلتا ہے. ورنہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، نبی کے بعد لوگوں کو مقام دے دیتے ہیں کہ جی آپ کی دعا تو ان بزرگوں کی دعا تو ہر جگہ قبول ہوتی ہے، جو مانگے ملتا ہے. اور پھر دعا قبول کراتے کراتے ٹائٹل دے دیتے ہیں، یہ غوث اعظم ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ پر اللہ تعالیٰ کے اتنے لاڈلے ہیں کہ ہر شے کو منوا لیتے ہیں. تو یہ ایسا نہیں ہے. لا تجعلوا دعاء الرسول کدعاء بعضکم بعضا. پھر سمجھایا کہ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، اللہ خوب جانتا ہے ان لوگوں کو جو کھسک جاتے ہیں تم سے آڑ لیتے ہوئے. یعنی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی مجلس میں، چاہے وہ جمعہ کا خطبہ ہو یا ویسے آپ کی مجلس ہو، تو آپ جب بات کرتے تھے، سمجھا رہے ہوتے تھے، تو منافقوں پر آپ کی باتیں بڑی بوجھل ہوتی تھیں. ان کے لیے وہاں ٹک کے بیٹھنا بڑا مشکل ہوتا تھا. تو وہ کیا کرتے تھے،
نبی علیہ السلام کے بعض ساتھیوں کا سہارا لے کے یا ان کا نام لے کے مسجد سے کھسک جاتے تھے. تو بس یہاں سے نکلو. ہوتا ہے کہیں نکلنا ہو نا, اچھا میں ساتھ والا بیٹھا نا, میں آ رہا ہوں, اس کو دوسروں کو باور کرا میں آ رہا ہوں, گیا تو نہ آیا. یہ آڑ لینا ہوتا ہے. کوئی شاید بھائی میں اس کا دوست ہے, اس دوست کو کہہ رہا ہے کہ کوئی ضروری کام ہے تو میں نکل رہا ہوں, تھوڑی دیر تک آ جاؤں گا. یہ طریقے ہوتے ہیں مجلس سے نکلنے کے. تو منافق ایسے کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھ کے آپ کی باتیں, نصیحت کی باتیں ان پر بڑی بوجھل ہوتی تھیں, تو کہتے تھے یہاں سے نکلو, جان چھڑاؤ. بہت سا سن لیا ایسی باتیں. تو اللہ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرْ, بس چاہیے کہ گھبرائیں یا ڈریں, الذین, وہ لوگ, یخالفون عن امرہ, جو مخالفت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی. یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کی جرت کرتا ہے اس کو ڈرنا چاہیے. یعنی آپ کی شریعت کی مخالفت کرتا ہے باطنی طور پر بھی اور ظاہری طور پر بھی. جو بھی اس طرح کی حرکت کرتا ہے وہ یاد رکھے ان تصیبہم فتنۃ, اس کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ انہیں کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دے. یہ فتنہ کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کفر کو, نفاق کو یا بدعات کو, خرافات کو نہ ڈال دے. یعنی ادھر اللہ کا رسول کچھ بتا رہا ہے اور وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے نہیں ماننا. تو نہیں ماننے کا دوسرا مطلب یہی ہے نا کہ آپ کافر بن رہے ہیں, آپ کا دل فتنے میں پڑ گیا. یا نہیں ماننے کا مطلب یہ کہ آپ منہ سے تو کہہ رہے ہیں ہاں, اندر تمہارا دل اگر نہیں مان رہا تو تم منافق ہو, یہ اور فتنہ ہے. یا پھر رسول کی بات تو میں اچھی نہیں لگتی اور اپنے باپ دادا کی, اپنے بزرگوں کی جو رسم و رواج ہیں وہ زیادہ اچھے لگتے ہیں, تو یہ بدعت ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول کی مخالفت کرتے کرتے تمہیں اللہ تعالیٰ کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دے. او یصیبہم عذاب علیم, یا پہنچے ان کو عذاب دردناک. یہ دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے کوئی سزا مل سکتی ہے کہ وہ قتل ہو سکتے ہیں, ان پر کوئی حد لگ سکتی ہے, یا ان کو قید کیا جا سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ سزا عذاب علیم دنیا اور آخرت دونوں میں اس کو مل سکتی ہے. یہ بڑی بہت زبردست قسم کی دھمکی بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈراوا بھی ہے. تو اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنے خطبات میں ایسے ہی ایسا ہی منظر بناتے تھے اور ایسا ہی لوگوں کو وارن کرتے تھے. صحابہ کہتے ہیں, جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی اور آپ کی آواز بلند ہو جاتی تھی اور آپ کا غصہ وہ بھی سخت ہو جاتا تھا. واشتد غضبہ, اور ایسے آپ بن جاتے حتیٰ کأنہ منذر جیش, وہ ایسے بن جاتے جیسے آپ قوم کو بتا رہے ہوں کہ ایک لشکر ہے جو تم پر اٹیک کرنے والا ہے, ہوشیار ہو جاؤ, تیاری کر لو اس کا مقابلہ کرنے کی. تو یہ ہے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنے خطبے میں یہ فرمایا کرتے تھے, اور اکثر و بیشتر یہ بھی فرمایا کرتے تھے, اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ. یہ سب باتیں کیا ہیں؟ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی مخالفت جو کرے گا, آپ کے ہدی کو, آپ کی سنت کو قبول نہیں کرے گا, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بدعت ضلالت کی کھائیوں میں ڈال دے گا, وہاں جا گرے گا. سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ایک حدیث سنائی کہ لا تمنعوا اماء اللہ ان یصلین فی المساجد, کہ اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں نماز پڑھنے سے مت روکو. تو سیدنا ابن عمر کا ایک بیٹا ہے, وہ کہتا ہے انا لم نمنعہن, ہم تو ان کو روکیں گے, میں نہیں بھیجوں گا اپنی بیوی کو. فقال, تو راوی کہتا ہے کہ فغضب غضبا شدیدا, سیدنا عبداللہ ابن عمر کو بڑا سخت غصہ آیا, بڑا سخت غصہ, اور فرمانے لگے احدثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں, وتقول انا لم نمنعہن, تم کہتے ہو کہ ہم اپنی عورتوں کو روکیں گے.
کتنی بڑی مخالفت ہے جو تم کر رہے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اس موقع پہ سیدنا ابن عمر غصے میں فرماتے ہیں واللہ لا اکلمک البعد، آج کے بعد میں تم سے کوئی بات نہیں کروں گا. تو بیٹے نے جب تک معافی نہیں مانگی اسے بات نہیں کی. تو یہ ہے وہ چیز جو کہ ہمیں دیکھنا چاہیے. اللہ لوگوں خوب غور سے سنو، ان للہ، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماواتی، جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض، اور زمین میں ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کا کمال بتایا ہے، اپنی قدرت کا کمال بھی بتایا ہے، اور پختہ تر بات کی ہے، ٹکا کے بات کی ہے کہ میری سلطنت، میری بادشاہت، میری جبروت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. سنو، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، حتیٰ کہ قد یعلم ما انتم علیہ، اس کو اچھی طرح پتا ہے وہ چیز بھی جو تم ہو جس پر، یعنی اس وقت بھی تمہاری جو حالت ہے اللہ کو پتا ہے، تمہارے اندر کی اور باہر کی بھی، دوسرے نہ جانتے ہوں مگر اللہ تمہارے ایک ایک کام کو اچھی طرح جانتا ہے. وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اور جس دن سب لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف، یعنی جو مخالفت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وہ بھی اور دوسرے بھی. فَيُنَبِّئُهُمْ، تو ان مخالفت کرنے والوں کو اللہ بتا دے گا، بِمَا عَمِلُوا، کہ انہوں نے دنیا میں کیا کیا عمل کیے، پھر وہ ان کو جزا دے گا جو وہ کر کے آئے ہوئے ہوں گے. تو جنہوں نے اپنے رب کا خلاف کیا ہوگا، اللہ کے اس حکم کی مخالفت کی ہوگی، ظاہر ہے اس کو سزا ملے گی. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر شے کے بارے میں علم رکھنے والا ہے. تم دوسرے غیر جو کچھ بھی کرتے ہیں، جو عمل بھی بجا لاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہر عمل کو، ہر کام کو اچھی طرح جانتا ہے. اس سے کوئی شے مخفی نہیں ہے، بلکہ وہ ہر تمام شے کو، ہر شے کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے، اور ہر کام کرنے والے کے عمل کا پورا پورا اس کو اجر دینے والا ہے. کب؟ یوم ترجعون الیہ، جس دن تم سب اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھا دیا کہ مجھ پر کسی شخص کے کوئی حالات مخفی نہیں ہیں، چاہے بندہ کتنی کوشش کرے کہ میں ان کو چھپا کے رکھوں، مگر اللہ سے کوئی شے مخفی نہیں. اس لیے ہوش کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کی مخالفت نہ کرنا. ٹھیک ہے جی. تو یہ صورت الحمدللہ ختم ہو گئی. تو اس صورت میں بے شمار اچھے مسائل تھے اور اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو عطا کیے ہیں. یہ جو پہلی آیت ہم نے پڑھی ہے کہ کسی مریض پر، کسی اندھے پر، کسی لنگڑے پر کوئی گناہ نہیں کہ تم کھانا کھاؤ. اس میں کبھی یہ خیال بھی آتا ہے کہ یار یہ بیمار آدمی ہے، مجھے دعوت دے رہا ہے، مجھے نہیں کھانا چاہیے. اندھا ہے، مجبور ہے، مجھے دعوت پہ بلا رہا ہے، اس کو کیا ضرورت ہے؟ ہوتا نا ایسے. تو اس طرح امیر آدمی بھی یہ کہہ سکتا ہے میں امیر ہوں، یہ بیچارہ غریب ہے، کیا میری دعوت کرے گا؟ نہیں. کچھ بھی وہ کھلائے، بندہ کسی کو بلائے تو یہ شریعت کی طرف سے حکم ہے کہ اس کو دعوت قبول کرنی چاہیے. وہ جائے، اپنے آپ کو بڑا، چھوٹا، بیمار، صحت مند، اندھا سمجھ کے معذور نہ سمجھے کہ میں نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے، چلے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، رسول الله معلمنا.